بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپروو یور فیتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں بتاؤں گی۔ ابتدائی 6 ماہ تک آپ کو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک دائی حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا جو قبیلہ بنو حوازن کی ایک شاخ بنو سعد سے متعلق تھیں۔ اس رواج کا مقصد بچوں کو فصیح اللسان بنانا اور ان میں عربی تمدن کو برقرار رکھنا تھا۔ 2 سال کے بعد حلیمہ آپ کو مکہ واپس لائیں، لیکن اس وقت مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے آپ کی والدہ ماجدہ نے دائی حلیمہ کے اصرار پر آپ کو واپس بھیج دیا۔ چنانچہ آپ نے ابتدائی 5 برس، ابن اسحاق کے مطابق 6 برس صحرا میں ہی بسر کیے۔ اس عرصے میں ایک کھلی فضا میں ان کی پرورش ہوئی اور آپ نے خالص زبان عربی سیکھی، جس کا بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فخر سے ذکر فرمایا کرتے تھے۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر آپ کے والد کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں۔ آپ کا اور آپ کی والدہ کا قیام کچھ دیر یثرب میں رہا، جہاں آپ نے پیراکی سیکھی۔ اس کے بعد آپ ابوا میں ٹھہرے، جہاں آپ کے ننیال کا قبیلہ رہتا تھا، اور یہیں آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب کے کندھوں پر تھی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ سے بھی بہت محبت تھی، اسی لیے آپ سے بھی ان کی محبت بے حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ حتی الامکان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ کے بغیر کھانا نہ کھاتے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے میرے اس بیٹے کی خاص شان ہوگی، لیکن خدا کی حکمت کے حضرت عبد المطلب کی عمر نے تو وفا نہ کی، اور صرف 2 سال بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ اب اس 8 سالہ در یتیم کی پرورش چچا ابو طالب کے سپرد ہوئی۔ ابو طالب بھی آپ کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ وہ تجارتی سفر میں اپنے اس عزیز بھتیجے کو ساتھ ہی رکھتے تھے۔ لڑک پن میں چند سال تک آپ نے غلہ بانی بھی کی، جس کا تذکرہ آپ نے خود فرمایا جب آپ نے جھاڑیوں کے بیر کھائے، اور بتایا کہ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو یہ بیر کھایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دور میں اہم واقعات میں سے سب سے پہلے ایک جنگ میں شرکت قابل ذکر ہے، جو حرام مہینوں یعنی جن میں جنگ کرنا دین ابراہیمی اور اسلام کی روح سے ممنوع ہے میں لڑائی کی گئی، اور اسی لیے فاجروں کی جنگ یا حرب فجار کے نام سے معروف ہے۔ اور جنگ میں بنو کنانہ، جس میں قریش بھی شامل تھے، اور بنو حوازن ایک دوسرے کے خلاف لڑے۔ چونکہ قریش حق پر تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ دیا، لیکن اس جنگ میں آپ نے تلوار کسی پر نہ اٹھائی، اور ذاتی حیثیت سے حرام مہینوں کی یعنی حرمت والے مہینوں کا احترام کیا۔ عرب کے قبائلی نظام میں جاہلانہ رسوم و عادات نے سرزمین عرب کا سکون درہم برہم کر ڈالا تھا۔ حجاز میں بھی جو تمام عربوں کا مذہبی مرکز تھا، ڈاکہ زنی کی وارداتوں سے محفوظ نہیں رہا تھا۔ طاقتور کمزور کے مال کو بلا تکلف ہڑپ کر جاتا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حلف الفضول کا سبب ہے۔ ایک تاجر مکہ آیا جس سے عاص بن وائل نے بہت سا مال خریدا، لیکن جب اس نے قیمت مانگی تو اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ سرداران قریش نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، تو اس نے ابو قیس پر چڑھائی کر ڈالی اور انصاف طلب کیا۔ اس پر بعض قریشی سرداروں نے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب پیش تھے، مختلف قبائل کو باہمی امن و سکون کے معاہدے پر دستخط کرنے پر آمادہ کر لیا،
اس معاہدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ اس کی روح سے بنو زہرہ، بنو تیم اور قریش نے عہد کیا کہ ملک میں امن و امان برقرار رکھا جائے، مسافروں کی حفاظت کی جائے، غریبوں کی امداد کی جائے اور مظلوموں کی داد رسی کی جائے، اور کوئی شخص ظلم کر کے مکے میں نہ رہ سکے گا۔ عاص بن وائل کو اس اجتماعی فیصلے کے سامنے جھکنا پڑا اور اس نے تاجر کی رقم ادا کر دی۔ اس معاہدے نے سرزمین حجاز میں امن و سکون بحال کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول اسلام کے بعد ہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی اس قسم کا معاہدہ ہو تو اس میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔